السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال الله تعالى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضہ على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: تبرك بالقران فانه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الله يرفع بهذا القران اقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. رواه البخاري. او كما قال رسول الله صلى الله علیہ وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ جن کی پیدائش مبارکہ کا یہ 1497واں سال چل رہا ہے، 22 اپریل 571 عیسوی، یہودیوں کے کیلنڈر میں 10 تاریخ تھی اس روز، یونانیوں کے کیلنڈر میں 20 تاریخ تھی، اور ایران کے نوشیرواں عادل کے کیلنڈر میں 18 تاریخ تھی۔ اور مورخین اسلام، محققین، جس میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1953 میں ہو چکا، اور ان کے بھی استاد مکرم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال سن 1914 میں ہوا، وہ سب شامل ہیں کہ 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 پر، ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 6:50 پر ہمارے آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش مبارکہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے پورب کی طرف جانے والے راستے پر سوق اللیل نامی مقدس گلی میں شعب بنی ہاشم کے ہاتھے میں ہوئی ہے۔ آج کا نوجوان موبائل کے ایک ایک سسٹم سے واقف ہے، ایک ایک ایپ سے واقف ہے۔ آج کے نوجوان کو دکان چلانا آ گیا، بزنس کرنا آ گیا، کاروبار کرنا آ گیا، ددیال ننیال سسرال کے رشتوں کو نبھانا آ گیا، اس کو باقاعدہ اپنی سسرال کے راستے معلوم ہیں، کسی بھی قریے، کسی قصبے، کسی گاؤں میں کیسے ہی راستے ہوں اس کو سسرال کا راستہ معلوم ہے، اس کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے۔ وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ رمضان ملا، اور وہ نبی کے جن کے صدقے میں عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن ملا۔ ان نبی کی پیدائش مبارکہ کا ایڈریس اور پتہ نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر انگلینڈ کا کوئی پروفیسر یا جرمنی کا کوئی اسکالر، امریکہ کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی تھنکر آپ کی داڑھی، آپ کی ٹوپی دیکھ کر آپ سے سوال کر بیٹھے کہ یو آر Muslim at first, you are a follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, you are looking Muslim completely، آپ تو مکمل مسلمان نظر آ رہے ہیں، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، اور سر پہ باقاعدہ طور پہ ٹوپی بھی ہے۔ وہ آپ سے روزے کا سوال نہیں کرے گا، روزے کے مسائل نہیں پوچھے گا، آپ سے نماز کے مسائل نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے باقاعدہ حج بیت اللہ کے فقہی اور شرعی اور باقاعدہ باریک مسائل نہیں پوچھے گا، وہ آپ کو تاریخ کے پیمانے پر جانچے گا کہ what do you know about the history of Islam، کہ تاریخ اسلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا، جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کے بارے میں ہم نے کیا جانا، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر رب الجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جس قرآن کو نازل کیا، اس قرآن مجید کے نزول کی سب سے پہلی تاریخ کون سی تھی؟ in this date Allah has revealed in holy Quran۔ اللہ نے کس تاریخ میں قرآن کی پہلی آیت نازل فرمائی؟ اگر وہ آپ سے سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ تم مسلمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 16 مہینے اور ایک قول کے مطابق 16.5 مہینے کے بعد پہلی مرتبہ بیت المقدس کی طرف اپنے چہرہ انور کو پھیر کر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پہلی مرتبہ بیت المقدس ملک شام کی طرف سے چہرہ انور کو پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو کس دن پڑھی، کس مہینے میں پڑھی، کون سی تاریخ میں پڑھی؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سے نماز کے اور روزے کے مسائل نہیں پوچھے گا۔ اسی لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کا تقرر فرماتے، کسی مدرس کو رکھتے تو کہتے تھے آپ کی اسناد دیکھ لی میں نے ماشاءاللہ، آپ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، منشی بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، یہ بتائیے تاریخ پر آپ کی کتنی نگاہ ہے؟ آج تاریخی جس قوم کو رب الجلال نے 1457 سال پہلے قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اسی قوم نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ 1457 سال پہلے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں امت محمدیہ کو کتاب عطا فرما دی۔
دنیا کی کتاب، انگریزی کتاب which is the first English book in the world. میں عرض کروں دنیا کی پہلی انگریزی کتاب 550 سال پہلے 1473 میں 1473 عیسوی میں 1473 عیسوی میں عرض کر دوں آپ سے ولیم کیکسٹن، اس کے رائٹر کا نام میں بتا رہا ہوں، اس کے مصنف کا نام ولیم کیکسٹن نے دنیا کی سب سے پہلی انگریزی کتاب ابھی 1473 میں 550 سال پہلے، اس کتاب کا نام تھا ہسٹری آف ٹرائے. 550 سال پہلے انگریزی کتاب شائع ہوئی، اور آپ کے پاس کتاب کب آئی؟ 1457 سال پہلے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کتاب والے تو آپ ہیں، سبحان اللہ کہیے، کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں. آج تو معمولی سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. معمولی وضو میں 18 سنتیں ہیں، غسل میں 14 سنتیں ہیں، نماز میں 51 سنتیں ہیں. آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 جنتی نواسے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 جنتی نواسیاں ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنا لینے والے صحابہ کرام کم و بیش 2.25 لاکھ ہیں. ان سوالوں کے متعلق باقاعدہ جب نہیں معلوم ہے تو ہم دوسرے سوال کے جواب کیسے دیں گے؟ کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، شباب والے آپ ہیں. جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے، جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے، اس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما کر امت کو قلم والا بنا دیا تھا. امت کو قلم، میں پین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اٹس اے پین، یہ پین ہے. میں قلم کی بات کر رہا ہوں. قلم اور ہے، پین اور ہے، جیسے وضو اور ہے، وضو اور ہے. ترجمہ کہا کیجئے، ترجمہ نہیں، وضو نہیں، وضو تو اس برتن کو بولتے ہیں، اس بدنی کو، اس لوٹے کو جس میں وضو کا پانی ہوتا ہے، اور وضو اس عمل کو بولتے ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا. ترجمہ نہیں، ترجمہ کہا کیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے تو پین کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو واٹر مین نے بنایا ہے 19ویں صدی عیسوی میں. میں قلم کی بات کر رہا ہوں، قلم اور ہے. میں عرض کر دوں آپ سے مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1052 ہجری میں بادشاہ شاہجہاں کے زمانے میں ہوا تھا، انہوں نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں عرض کر دوں آپ سے 12 قلم کا حوالہ دیا ہے. مواہب لدنیہ میں یہ حوالہ موجود ہے. اللہ نے قلم سب سے پہلی مرتبہ اشیاء میں سے میں عرض کر دوں آپ سے نور محمدی کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے تخلیق تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. جیسا کہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار کتاب آب حیات میں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے اسی میں ہے باقاعدہ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، یصلون فی قبورہم یصلون، اپنی مبارک قبروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے اشیاء میں سے، زمین و آسمان میں سے سب سے پہلے اگر کوئی شے پیدا کی اللہ نے تو قلم پیدا فرمایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 279 ہجری میں ہوا، وہ اس حدیث شریف کو لے کے آئے، اول ما خلق اللہ بقلم، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم ہے. اللہ نے 12 قلم پیدا فرمائے تھے. ایک قلم قلم قدرت ہے. میں عرض کر دوں آپ سے قرآن میں جس قلم کی قسم کھائی ہے وہ کون سا قلم ہے؟ ایک قلم قدرت ہے، ایک قلم وحی ہے، ایک قلم ہے، ایک قلم توقیعی ہے، ایک قلم حساب ہے، ایک قلم باقاعدہ قلم حساب ہے، ایک قلم جامع. قلم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی. اتنے سارے قلم کے آپ نے حوالے سنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قلم کی قسم کھائی؟ میں عرض کر دوں آپ سے اس کا حوالہ دیا ہے ہمارے محدثین عظام نے. وہ قلم قدرت تھا. سبحان اللہ کہہ دیے. اس قلم کو حکم ہے کہ لکھو قیامت تک کے. قلم نے پوچھا کیا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کی تقدیریں لکھو. دوسرا قول ہے کہ اس قلم کو حکم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. میں عرض کر دوں آپ سے، بہرحال میں بارگاہ الہی میں خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں
شکر کے کلمات بجا لانا چاہتا ہوں۔ ہم شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں عرصہ دراز کے بعد ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اہل ناگپور کو، آپ تمامی حضرات کو سلام کر سکوں۔ ہمارے رفیق مکرم، خیر خواہ قوم و ملت، عزت مآب علی جناب، اور ہمارے داعی اول، حدیث شریف میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس میں بڑی کوتاہیاں غلطیاں ہماری ہوتی ہیں۔ ہمارے تعلقات کسی اور سے ہو گئے تو اپنے محسن اول کو بھلا دیں، داعی اول کو بھلا دیں، جو ذریعہ بنا، جس نے پہلی مرتبہ اپنے یہاں نمک کھلایا، شکر کھلائی، پہلی مرتبہ جس نے باقاعدہ اپنے گھر میں مجھے مقیم کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ حضرت جناب حافظ مسعود احمد صاحب حسانی دامت برکاتہ، ماہ ربیع الاول میں تاریخ آپ نے لی تھی، آپ حضرات کو اطلاع ہوئی، اللہ کی مرضی شرکت نہیں ہو پائی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس جلسے میں حاضری ہو، اور اس جلسے کے لیے اس قدر حافظ صاحب نے حوصلہ بڑھایا، اس قدر مشورے دیے، اتنی رہبری رہنمائی فرمائی۔ صبح سے جب سے میں نکلا ہوں لکھنؤ ایئرپورٹ پہ، دہلی ایئرپورٹ پر، ناگپور ایئرپورٹ پہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں، اور پڑھانے جانے سے پہلے فون کر رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں، احباب کو بھیج دیا وقت پر۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ تمامی حضرات کے درمیان اس وقت باقاعدہ الحمدللہ یہ خاکسار حقیر و فقیر چند کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوا۔ حافظ محمد اسیر صاحب مدذ العلی، مدرسہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بانی و محتمم، 4 بچوں کے ماشاءاللہ استاد مکرم حافظ قرآن ہوئے، اور فریضہ نظامت بعد عشاء سے اس وقت تک نہایت ہی انفرادیت کے ساتھ، نہایت علمی فریضہ نقابت اور نظامت انجام دینے والی شخصیت حضرت جناب حافظ و قاری مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ طور پر ابھی جس طریقے سے ذکر کیا بچوں کے حفظ کا اور بیان، تمام کے تمام اساتذہ کرام کی تعظیم و تکریم کا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اور دیکھیے تو 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے کتاب جس قوم کو دی گئی، جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے، جس زمانے میں لوگ لکھنے سے واقف نہیں تھے، اس زمانے میں قرآن نے فرما دیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں تم لوگ لین دین کیا کرو، فاکتبوہ صیغہ امر ہے، اٹس آرڈر آف دا گاڈ، اللہ کا فرمان ہے، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ سگے بھائی سے معاملہ ہو، سالے سے معاملہ ہو، بڑے بھائی سے معاملہ ہو، حتیٰ کہ والد سے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم، ابھی جن کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حافظ صاحب نے میرے پاس باقاعدہ یہ اطلاع، غمناک اطلاع بھیجی تھی۔ میں عرض کروں وہ ان کا معاملہ تحریر فرما دیتے تھے، انہی نے لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ اگر ایک صحابی کو نبی کا معجزہ مانیں گے تو کم و بیش 1.5 لاکھ باقاعدہ صحابہ کرام ہیں، تو 1.5 لاکھ تو معجزات ایسے ہی ہو جائیں گے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار کے ساتھ خطاب تھا خاکسار کا، میرے بعد حضرت کا خطاب ہونے والا تھا، حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ وہاں مجھے پیش کیا، تو میں نے عرض کیا تھا حضرت کی موجودگی میں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی روایت، 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی روایت، اور کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت۔ ایک صحابی اگر نبی کا ایک معجزہ مانا جائے تو 2.25 لاکھ معجزے تو ایسے ہی ہو گئے۔ یہ معارف القرآن میں حضرت مفتی صاحب کی تحریر ہے۔ میں عرض کروں، اور یہ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ معجزہ نہیں ہے۔ نبی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ معظمہ میں۔ آج موبائل کے آنے کے بعد کتابیں تو چھوٹی گئیں، کتابوں کا خریدنا بند ہو گیا، موبائل سے باقاعدہ موبائل میں ایسا جوجھے، موبائل میں اتنے گم ہو گئے کہ کتابوں کا خریدنا بند کر دیا، کتابوں کو پڑھنا بند کر دیا، کتاب والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا، کتاب والوں کے ساتھ کتاب کے بارے میں سوال کرنا بند کر دیا، جبکہ کتاب والے آپ بنائے گئے تھے۔ کتاب سے رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ ماؤں بہنوں نے موبائل کے ذریعے سیریل دیکھ کے اپنی بچیوں کے غلط سلط، بے معنی، بے مقصد، بے اصل، بے مطلب نام رکھ دیے۔ کسی کا نام ایرہا رکھ دیا، کسی کا نام میرہا رکھ دیا۔
پوری عربی لغات میں تلاش کر جائیے ارہا لفظ ملے گا. 5.5 کروڑ سے زائد الفاظ عربی میں. اقرب الموارد، لسان العرب، المنجد، یہ سب عربی کی لغات ہیں. کہیں ارہا لفظ موجود نہیں ہے. مرہا کے معنی غرور اور تکبر اور گھمنڈ کے ہماری ماں بہنوں نے رکھا ہوا ہے. زوہان چھوٹی ہے سے کوئی لفظ نہیں بنے گا. زوہان زے اور چھوٹی ہے چھوٹا ہا زوہان، اور بڑی ہے سے زوہان القاموس الوحید میں لفظ مل جائے گا مگر کٹنے کے معنی میں، الگ ہونے کے معنی میں. بچپن سے آپ اس کو پکار رہی ہیں زوہان زوہان زوہان، الگ ہو جاؤ، کٹ جاؤ، ہم سے دور ہو جاؤ. اور جب شادی کے بعد الگ ہو جائے گا تو کہیں گی دیکھو اتنا ناشکرہ نکلا، شادی کے فوراً بعد بیوی کو لے کے الگ ہو گیا. وہ تو آج الگ ہوا، آپ تو بچپن سے اس کو زوہان زوہان پکار رہی ہیں. الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، کٹ جاؤ، گھر سے دور ہو جاؤ. میں عرض کر دوں آپ سے اہان نام یہ کس کی بنیاد پر ان علماء کرام سے رشتہ توڑا؟ ان سے مسئلہ نہیں پوچھا اور موبائل کے سیریلوں کے ذریعے سے، باقاعدہ ڈراموں کے ذریعے سے بچیوں کے نام رکھے. اہان مانے بے عزتی، اہان مانے ذلت. ہر جمعے کو مسجد کا امام ممبر پہ کھڑے ہو کر کے باقاعدہ یہ جملہ پڑھتا، من اہان سلطان، جس سے سلطان کی بے عزتی کی. جو آدمی اپنے بچے کو اہان پکار رہا ہے وہ اپنے بچے کو بے عزتی کہہ کے پکار رہا ہے. باپ ہو کر بیٹے کو بے عزت بنا رہا ہے. باہر اگر آپ کے نور نظر کو کوئی احمق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، نادان کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے. خود آپ باپ ہو کر اپنے بچے کو ذلیل کہہ کے پکار رہے ہیں. اہانہ یہین اہانتن، اگر بچی کا نام اہانہ رکھ دیا تو اہانہ کے معنی حقیر اور رسوا اور ذلیل. یہ کتابوں سے جب دور ہو گئے، میں عرض کر دوں آپ سے تو یہ میں معجزہ بتا رہا. کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ مکہ معظمہ میں ہوئی؟ جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ کس مقام مکہ معظمہ میں کہاں پہ پیدائش ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہاں پہ پیدائش ہوئی؟ مکہ معظمہ تو بہت بڑا شہر ہے. اگر پوچھ لیا جائے کسی سے کہ مکہ شریف کیا ہے، ضلع ہے، قصبہ ہے، ٹاؤن ہے، اسٹیٹ ہے، صوبہ ہے، کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ حافظ صاحب آج عالم یہ ہے ہماری کم علمی اور علمی بے مائگی کا عالم یہ ہے اور بے ذوقی کا عالم یہ ہے اور کتاب سے لا تعلقی کا عالم یہ ہے کہ ہم کو سیرت کی مشہور سے مشہور باتوں کا علم نہیں ہے. میں مکہ معظمہ کو لکھا جاتا ہے منطقہ المکۃ المکرمہ، وہ صوبہ ہے. مکہ معظمہ صوبہ ہے، جیسے مہاراشٹر صوبہ ہے، ہندوستان کا تیسرا سب سے بڑا صوبہ ہے، 3,07,713 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ مہاراشٹر صوبہ ہے. ایسی مکۃ المکرمہ باقاعدہ صوبہ ہے. انگلینڈ ملک ہے پھر بھی چھوٹا ہے، 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا انگلینڈ. ہاں اب اگر ڈیبیٹ میں یہ بات آ جائے، آپ کے سوال و جواب کنورسیشن میٹنگ میں، علمی مباحثے میں بات آ جائے انگلینڈ بڑا ہے کہ مکہ شریف بڑا ہے، آپ کہیں گے انگلینڈ بہت بڑا ہے، انگلینڈ ملک ہے، انگلینڈ ایک دیش ہے، انگلینڈ ایک کنٹری ہے. جب جغرافیہ کا علم نہیں، بھگول کا علم نہیں تو ایسے ہی ہوگا معاملہ. میں عرض کر دوں آپ کیسے پروف کریں گے؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے ہمارے ملک ہندوستان کو دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک بنایا. ابھی میں نے کہا مہاراشٹر ہندوستان کا تیسرا سب سے بڑا صوبہ. 1 مئی 1960، 62 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ صوبے کو بنایا. صوبے نے خوب ترقی کی، 36 ضلع 36 اضلاع سے سجا ہوا ہے ماشاءاللہ. میں عرض کر دوں آپ سے اسی میں ضلع ناگپور ہے. میں عرض کر دوں آپ سے جس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 8,252 اسکوائر کلومیٹر. میں عرض کر دوں آپ سے ہندوستان کا 13واں سب سے بڑا شہر ناگپور، دنیا کا 114واں سب سے بڑا شہر ناگپور، جو اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنی مہمان نوازی کے ذریعے سے پورے ہندوستانی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. اور سنترے کو کون بھلا سکتا ہے؟ خوشنما، خوش رنگ، خوش ذائقہ، خوشبودار، ذائقے دار، لذت دار. میں عرض کر دوں آپ سے تو اگر کوئی بات ہم کہیں تو اس کو پروف بھی تو کریں. میں نے عرض کیا ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہے. 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان. عرب میں ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ ہوئی. مکہ معظمہ صوبہ ہے، منطقہ ہے، 13 اضلاع آتے ہیں، 13 ضلع آتے ہیں. طائف مکہ معظمہ کا ضلع ہے، کہیے سبحان اللہ. طائف شہر مکہ معظمہ کا ضلع ہے. جدہ شہر مکہ معظمہ کا ضلع ہے. رابغ مکہ معظمہ کا ضلع ہے. 13 ضلع ہیں. مکہ شریف
تاریخ میں ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ کہاں ہوئی؟ سمتیں تو چار ہیں، خانہ کعبہ کے کس رخ پر، کون سی گلی میں؟ خانہ کعبہ سے پورب کی طرف جانے والی گلی کے اندر، اس گلی کا نام سیوق اللیل ہے۔ سیوق اللیل نامی مقدس گلی میں ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی۔ 1497واں سال چل رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا۔ میں عرض کروں، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا۔ شان رسول میں بات آ گئی، سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے۔ نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا۔ نبی سے پہلے ظلم و ستم عام تھا، شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ باپ اتنا ظالم تھا کہ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو باقاعدہ زمین میں زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا۔ میں عرض کروں، ظلم عام تھا، شراب نوشی، قمار بازی، جوئے بازی عام تھی۔ نبی آئے باقاعدہ، نبی آئے بہار آئی۔ ربیع الاول پہلی بہار، ہمارے آقا اسلام کی پہلی بہار ہے۔ ابھی گزشتہ مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا مہینہ باقاعدہ ربیع الاول کا بھی مکمل ہوا ہے۔ یہ مہینہ بھی رحمتوں برکتوں سے بھرا مہینہ، ہر مہینہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا باقاعدہ ہوتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے کردار آیا، نبی آئے شعار آیا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، ورنہ موضوع نہیں بدلے گا، یہ الفاظ ایسی آتے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ 2 مرتبہ کاف استعمال ہوا، لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وقت کی حالت میں پڑھا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کے لیے آپ واحد مذکر مخاطب، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس قدر بلند کر دیا کہ خالی اذانوں میں عرض کروں 1,45,00,000 اذانوں میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2,90,00,000 مرتبہ لے لیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی زبردست بات فرمائی، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو نبی کا ذکر تو ہر وقت ہو رہا ہے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ۔ خالی اذانوں میں، ایک مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور ایک اذان میں پیارے اللہ تعالیٰ کا نام پاک 11 پنجے 55 11 مرتبہ آتا ہے۔ 5 وقت کی اذانوں میں اللہ کا نام 55 مرتبہ ہو گیا۔ خالی ایک دن کی اذانوں میں ہمارے خالق کا، ہمارے خالق کائنات کا، ہمارے معبود برحق کا، ہمارے مالک بے نیاز کا، خلاق عالم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالی اذانوں میں ایک دن میں سبحان اللہ اللہ شان میں کہہ دیجئے گا، خالی اذانوں میں اللہ پاک کا نام 15,95,00,000 مرتبہ لے لیا جاتا ہے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ خالی امام قاری مسعود صاحب امامت فرماتے ہیں، حافظ مسعود صاحب عرصہ دراز سے باقاعدہ مومن پورہ کی مسجد میں فریضہ امامت انجام دے رہے ہیں۔ خالی امام ایک دن کی باقاعدہ نمازوں میں، ایک دن میں 94 مرتبہ 5 وقت کی نمازوں میں 94 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر۔ میں عرض کروں خالی امام ایک دن میں 94 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ خالی اماموں کے اگر اللہ اکبر آپ دیکھیں گے تو 27 کروڑ 60 لاکھ مرتبہ اللہ اکبر خالی امام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیسی بات فرمائی، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ یہ کتاب میں تھوڑی ملے گی یہ بات، یہ کتاب میں کیسے مل جائے گی، اس کو تو حساب لگانا پڑے گا۔ یہ جوڑ گھٹاری جانتے ہیں میری راتیں کیسی رہتے یہاں ہیں، لکھنؤ میں غصہ کرتے ہیں، اب سو جائیے، اب لیٹ جائیے، تھوڑا بیٹھ جائیے۔ یہ غصہ کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں میرا کام کیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ آپ کو حساب لگانا پڑے گا۔ موبائل پہ پوسٹ کر دی، توبہ کر لیجئے اس گناہ سے کہ کوئی آدمی کوئی دینی بات، جائز ناجائز کی بات اگر آپ کو بھیجے، جب تک ہمارے ان بزرگ علماء کرام واجب التعظیم علماء اسلام سے تصدیق نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں، پوچھ نہ لیں، اس وقت تک پوسٹ کرنا منع ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، مسلم شریف میں آقا نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات نقل کر دی جائے۔ جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات نقل کر دی جائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے جھوٹا ہونے کے لیے لکھ دیا، اذان کے اندر 1760 حروف آتے ہیں،
کسی نے کر دیا وہ یہ دے فارورڈ، لے فارورڈ، کھا فارورڈ، پی فارورڈ، فارورڈی فارورڈ، فارورڈ کی اسپیلنگ نہیں معلوم لیکن فارورڈ فارورڈ. میں عرض کر دوں آپ سے کبھی توفیق بھی نہیں کہ اذان کے حروف ہی شمار کر لیں. 178 حروف اذان میں ادا کرتے ہیں مؤذن صاحب، اس نے 0 بڑھا دیا اپنے پاس سے پورا 1760 کر دیے. ایسے ہی ہوگا، اس کو معلوم ہے ہماری کم علمی، ہماری بے ذوقی کا عالم. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اقبال نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ کتاب کی دنیا میں آئی اللہ کے واسطے. کتاب پکڑ لیجئے پھر سے کتاب کو سینے سے چمٹا لیجئے. ایک ہی کتاب ہے جس کا چومنا ثواب ہے، جس کا چموانا ثواب ہے. سبحان اللہ، قرآن کی شان پڑھ لیجئے. جس کا دیکھنا ثواب ہے، جس کا دکھانا ثواب ہے. قرآن کا لانا ثواب ہے، قرآن کا لے جانا ثواب ہے، قرآن کو یوں اٹھانا ثواب ہے اور سینے سے لگانا ثواب ہے. قرآن مجید کا پڑھنا ثواب، قرآن کا پڑھانا ثواب، قرآن کا یاد کرنا ثواب اور قرآن کا یاد کرانا ثواب. قرآن کو یاد کرنا ثواب ہے. کتاب والے بن جائیے. آپ کو دنیا کے سامنے کتاب پیش کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلتا کہ یہ مولوی صاحبان یہ ٹوپی لگا کر کے کتاب کا پیغام عام کر رہے ہیں، یہ کتاب کی بات، یہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے یہ تہذیب اور سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ ہیومینٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ سملرٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا. اب کتاب والے ہم کب بنائے گئے؟ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے. اس لائبریری کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. لائبریری آف کانگریس 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں وہاں پر. 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں. دنیا کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے وہاں پر. دنیا کی تیسری سب سے بڑی لائبریری ارکائیو، اس لائبریری کا نام ارکائیو، کینیڈا، اردو میں کناڈا، انگلش میں کینیڈا. کینیڈا میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی لائبریری ہے. میں عرض کر دوں آپ سے 5 کروڑ 40 لاکھ کتابیں وہاں موجود ہیں. اور دنیا کی چوتھی سب سے بڑی لائبریری پھر امریکہ آ جائیے، نیو یارک شہر. نیو یارک میں اس لائبریری کا نام ہے پبلک لائبریری نیو یارک پبلک لائبریری اس لائبریری کا نام ہے. دنیا کی چوتھی سب سے بڑی لائبریری. 5 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. ان 4 لائبریریوں کا جو میں نے تذکرہ کیا، ان 4 لائبریریوں میں 41 کروڑ کتابیں ہو گئیں. ان کتابوں کو پڑھنا دور کی بات، ہمارے گھر میں جو کتاب مقدس ہے اس کتاب کو 6 مہینے ہم چھوتے نہیں ہیں. اس کتاب صحابہ کرام رات دن جس قرآن مجید کو چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے. ابھی لا یمسہ الا المطہرون کی شان میں کتنی پیاری بات کہی تھی مولانا نے قرآن مجید کی طباعت اور چھپائی کے متعلق. کبھی غور کیا کہ کون سی کتاب کس تعداد میں چھپ رہی ہے؟ دنیا کی سب سے بھاری کتاب کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے ہلکی کتاب کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے لمبی کتاب کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے چھوٹی کتاب کون سی؟ یہ کس کا ذمہ تھا؟ یہ آپ کا ذمہ تھا، چونکہ کتاب والے آپ 1500 سال پہلے بنائے گئے. دنیا والوں کے سامنے کتاب پیش کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارا جھوٹ پیش کیا جاتا ہے. ہم جو فریب دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو، ہم جو غیبتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. لا يدخل الجنة قطات، پڑھتے رہیں نمازیں، رکھتے رہیں روزہ، آقا نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ بڑے پریشان تھے، ہم نے آپ کی فلاں وقت میں 500 روپے سے مدد کی تھی، یہ آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں یعلمون ما تفعلون وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کا عمل لکھ لیا گیا، اس کا آپ کو فیض اسی وقت سے ملنے لگا. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اپنے صدقات کو، اپنے احسانات کو ضائع نہ کرو اذیت پہنچا کر کے. آپ بہت زیادہ بھوکے تھے، فلاں وقت میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، کیوں تذکرہ ہو رہا ہے؟ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اس لیے ہمارے علماء کرام، فقہاء اعظام، محدثین، میں عرض کر دوں آپ سے علماء دین، محدثین، فقہاء باپ ہیں مفتیوں کے،
فقہا باپ ہیں مفتیوں کے، مفتی فتویٰ نقل کرتا ہے، یوقعو عن اللہ، اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے، فقہا مسئلے کو نکالتے ہیں، وہ سارے فقہا باقاعدہ سب کے سب بیٹے ہیں سیدنا حضرت سراج المجتہدین، امام المجتہدین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ 83,000 شرعی مسائل مسلک حنفیہ کے کتاب و سنت کی روشنی میں باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں، 83,000 شرعی مسائل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب کے سب باقاعدہ اجتہادی مسائل سب کے سب درج ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، فقہا باپ ہیں، فقہا نے یہ لکھا ہوا ہے صاف طور پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے کہ لہٰذا کتاب کی دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی سب سے بھاری کتاب 8 کلو گرام کی ہے، 8 کلو گرام کی، اگستا کرسٹی کا کلیکشن ہے، 8 کلو گرام وزن، 4032 پیج کی وہ کتاب ہے، 4032 پیج کی کتاب ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی کتاب ہنگری میں لکھی گئی، ہنگری میں، چونکہ ہم کتاب والے بنائے گئے، قرآن والے بنائے گئے، حدیث والے بنائے گئے، سیرت والے بنائے گئے، فضائل اعمال والے ہیں، آپ بہشتی زیور والے ہیں، آپ باقاعدہ طور پہ تاریخ اسلام والے ہیں، سیرت النبی والے ہیں، تاریخ دعوت و عظیمت والے ہیں، تو کتابی کی بات کی جائے، علم کو عام کیا جائے، آپ کی ایک اچھی پہچان بنے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ زبانوں پر بھی ہمارا عبور ہونا چاہیے، ہم سیوا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں، اب سبحان اللہ کہیے، ہندی ہی کے الفاظ آتے چلے جائیں گے، سیوا کی کریں، سہایتا کی بات کریں، سہانوبھوتی کی بات کریں، ہم وکاس کی بات کریں، ہم وشواس کی بات کریں، ہم ایکتا کی بات کریں، ہم پریم کی بات کریں، ہم شکشا کی بات کریں، ہم مترتا کی بات کریں، ہم سشیلتا کی بات کریں، ہم سہیشوتا، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا ہندی کے الفاظ آتے جائیں گے، سہیشوتا کی بات کریں، سہیشوتا کی بات کریں، سہانوبھوتی کی بات کریں، اپاسنا کی بات کریں، پوجا کی بات کریں، اپاسنا کی بات کریں، مان کی بات کریں، مان کی بات کریں، سمان کی بات کریں، اپنے دیش ہندوستان کی بات کریں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہم باقاعدہ طور پہ بھاشا کی بات کریں، پریبھاشا کی بات کریں، بھاشا کی بات کریں، پریبھاشا کی بات کریں، آشا کی بات کریں، آشا کی بات کریں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آشا کی بات کریں، انورودھ کی بات کریں، انورودھ کی بات کریں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہم کرپا کی بات کریں، ہم دیالو، ہم باقاعدہ دیالوتا کی بات کریں، ہم کرپا، ہے کرپالو، ہے دیالو۔ میں عرض کر دوں، اے کرپا کرنے والے، اے دیا کرنے والے، یا رحیم یا کریم، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے۔ ہم کرپا کی بات کریں، ہم دیا کی بات کریں، ہم دکشنا کی بات کریں، ہم سہایتا کی بات کریں، ہم ودواؤں کی بات کریں، ہم اناتھوں کی بات کریں، ہم ودواؤں کی بات کریں، ہم اناتھوں کی بات کریں، ہم باقاعدہ شکشا کی بات کریں، ہم کرتویہ کی بات کریں، ہم باقاعدہ کرتویہ کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم سنسکار کی بات کریں، ہم اچھے سوبھاؤ کی بات کریں، اور ہم باقاعدہ طور پہ انسانیت کی بات کریں، محبت کی بات کریں، تہذیب کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، کردار کی بات کریں، شعار کی بات کریں، گفتگو کی بات، باقاعدہ نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، عبادت کی بات کریں، سیرت کی بات کریں، اللہ کی وحدانیت کی بات کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کریں، صحابہ کرام کی فضیلت کی بات کریں، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کرامت کی بات کریں۔ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں 55 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دیا، کیسے بزرگان دین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھنا شروع کی 1929 میں، کیسے کیسے اولیاء کاملین، صوفیاء عظام کا تذکرہ خیر موجود ہے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جن کی 4 بیویاں تھیں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے میں 27 بیٹے تھے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے 28 بیٹیاں تھیں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی 4 بیویاں تھیں، 49 آدمیوں کا کنبہ تھا، اور 50 میں خود، ایک بیٹے کا نام عبدالرزاق، ایک بیٹے کا نام عبدالعزیز۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سب سے علمی گفتگو، علمی تحقیق، علمی باتیں، قرآنی باتیں، تفسیری باتیں، سیرت رسول کی باتیں، سنت رسول کی باتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے 40 سال مستقل عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا 1955 میں تاریخ دعوت و عظیمت میں کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا
احسان قیامت تک کے رہے گا، قیامت تک کے رہے گا۔ یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یا آپ کی داڑھیاں، یا آپ کی پیشانیاں، اور یہ سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کا۔ آج کہاں آزمائشیں ہیں، آج کہاں پریشانیاں، آج کہاں دشواریاں، دقتیں؟ سر سلامت گیا، سلامت سر آ گیا، خیریت سے گئے، خیریت سے آ گئے، دین کا کام کیا، دعوت دی، باقاعدہ آ گئے، پیٹ بھی بھرا ماشاءاللہ، سوئے بھی، ٹہلے بھی، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، رابطے بھی ہوئے، خیریت گئے، خیریت سے آ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے کہ دین کی خدمت کیسے انجام دی جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کرتا مبارکہ یوں اٹھا کے دکھاتے تھے، اور سفید چربی، گوشت کا لوتھڑا سفید چربی کا باقاعدہ وہ حصہ دکھایا۔ یہ انعام ہے، یہ انعام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایمان لانے کا یہ انعام ہے۔ میں عرض کروں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی تھا۔ ہمیں فرصت نہیں مل رہی ہے ایک دوسرے کی ٹوہ اور تجسس، ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی کرنے سے، ان کی غیبت، ان کی برائی، ان پر تہمت، ان پر الزام، ان کی بیٹی کا رشتہ توڑوا دینا، کسی کے بیٹے کا رشتہ غلط مقام پہ لگا دینا، کسی کی دکان پر ناجائز نظریں گڑا دینا، کسی کی زمین کو ہڑپنے کا ناجائز ناپاک منصوبہ بنانا، ایک دوسرے کی ٹوہ کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، حدیث شریف میں آقا نے فرمایا، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ اور قرآن مجید نے آواز لگائی، ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت رہو، ٹوہ میں مت رہو۔ یہ کہاں جا رہا رات کے 2 بجے؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کا بیٹا ہو تو پوچھئے، آپ کو اس سے کیا تعلق؟ ہو سکتا ہے کسی غریب نے فون کیا ہو کہ میرے پاس دوا نہیں ہے، دوا لا دیجئے، میرے پاس گاڑی نہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، فلاں میڈیکل اسٹور سے آپ کے تعلقات ہیں، دوا لا دیجئے۔ ہو سکتا ہے دوا لینے جا رہا ہو سکتا ہے کسی کی مدد کرنے جا رہا ہو۔ ہمارا ذہن کب فارغ ہوگا؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا، ابھی ہمیں شعور ہی نہیں آیا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سی باتیں کریں، کون سی باتیں نہ کریں۔ میں عرض کر، کتاب سے تعلق نہیں، حدیث رسول پڑھی نہیں، حدیث رسول جو موبائل کے اوپر، یہ موبائل جو مارٹن کوپر نے بنایا اپریل 1973 میں، اس موبائل سے دین سیکھا جا رہا ہے، اس موبائل سے فتویٰ لیا جا رہا ہے، اس سے جائز اور ناجائز کی باتیں سیکھی جا رہی ہیں۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم شریف، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی ابو داود شریف، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابن ماجہ شریف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام محمد۔ ان کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، موبائل کے ذریعے سے ہم جائز اور ناجائز پتہ کر رہے ہیں۔ یہ جائز اور ناجائز کے فیصلے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہو گئے، صحابہ کرام نے باقاعدہ اتفاق کر لیا، اجماع امت ہو گیا۔ اس کے بعد چاروں اماموں نے مذہب کو مدون کر دیا، کون سی چیز مکروہ تحریمی ہے، کون سی مکروہ تنزیہی ہے، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، اور کون سی چیز مستحب ہے۔ یہ فیصلے وہاں ہو چکے، اب نیا کوئی جائز نہیں آئے گا، نیا کوئی ناجائز نہیں آئے گا، نیا کوئی جائز نہیں آ سکتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا لکھا؟ ہم مسئلہ بناتے نہیں، ہمارے مفتی مسئلہ بناتے نہیں۔ مسئلہ کون بنا پائے گا؟ مسئلہ وہ بنائے جس کے بعد وحی آئے، اور وہ ذات کریمانہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ یاد رکھیے، ضابطے کی بات، اصول کی بات، علم جب تک اللہ کے پاس ہے وہ غیب کا علم کہلاتا ہے۔ علم جب تک اللہ کے پاس ہے وہ غیب ہے، اور جب وہ علم اللہ تعالیٰ نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو وہ علم علم وحی بنا، وہ علم علم وحی بنا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ علم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک پہنچا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے چلا، اور بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک پہنچا، تو وہ علم کرامت بنا۔ سبحان اللہ کہیے، کرامات الاولیاء حق۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، مشکاۃ شریف کی حدیث،
اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ ہمارے کسی عالم دین نے کبھی کرامت کا انکار نہیں کیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور جب وہ علم علماء کرام تک پہنچا تو استقامت بن گیا۔ سبحان اللہ کہیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے کہتے ہیں کتاب کی دنیا میں آئیے۔ موبائل کے ذریعے سے کوئی عالم بننے کی کوشش نہ کرے، موبائل کے ذریعے سے کوئی مفتی بننے کی کوشش نہ کرے، سارے فیصلے وہاں ہو چکے۔ آپ مت بتائیے حافظ مسعود صاحب کو یہ دیکھیے حافظہ حدیث میں دیکھیے یہ آیا، موبائل کے اوپر آپ دکھا رہے ہیں یہ دکھا، آپ مت دکھائیے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ مت دکھائیے مولانا محمد اسیر صاحب کو، حافظ محمد اسیر صاحب کو یہ دیکھیے فلاں حدیث کی یہ روایت دیکھیے موبائل پر، آپ مت دکھائیے۔ آپ سے بہت پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں اور وہ اپنے استاد سے پڑھ چکے اور ان کے استاد اپنے استاد سے، اور انہوں نے باقاعدہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے، یا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے استاد مکرم اور پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے باقاعدہ اوپر جاتے گئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو حضرت حماد اپنے استاد سے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے استاد سے ہوتے حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ حدیث شریف سن لی ہے۔ وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہیں، بالسند سنی ہے، تواتر کے ساتھ سنا ہے، سلسلہ سند کے ساتھ سیریل وائز سنا ہے۔ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے؟ آپ کے پاس کون سے اعتبار کا باقاعدہ ثبوت ہے؟ موبائل مارٹن کوپر کا بنایا ہوا، میں عرض کر دوں آپ سے، واٹس ایپ جین کوم کا بنایا ہوا 2009 میں، واٹس ایپ موبائل 1973 میں، گوگل 1998 میں، 4 ستمبر 1998 میں گوگل سرگی برنج اور ان کے دوست نے بنایا، ایک مقصد کے لیے بنایا۔ موبائل کے ذریعے خیریت پوچھیے ایک دوسرے کی، موبائل کے ذریعے کسی بیمار کی مدد کیجیے، موبائل کے ذریعے کسی بے روزگار کو روزگار دلا دیجیے، موبائل کے ذریعے سے کسی کی بیٹی کا رشتہ لگوا دیجیے۔ ان چیزوں کسی کا انتقال ہو جائے موبائل کے ذریعے سے اطلاع کر دیجیے، سب کو مغفرت کی دعا کروائیے، کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے صحت کی دعا کروائیے، کوئی مدد مانگے تو موبائل کے ذریعے سے اس کی مدد کر دیجیے، اس مقصد کے لیے ہے۔ یہ تھوڑی پوری رات اس کے اندر باقاعدہ انٹرٹینمنٹ سیریلز، ڈرامے، پکچریں، گانے، نغمے، ڈرامے، ناٹک، اس مقصد کے لیے تھوڑی۔ مارٹن کوپر نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج 2 سال کا معصوم سا بچہ جب تک اس کے سامنے کارٹون نہیں لگاتی ہے ماں، اس وقت تک معصوم بچہ فیڈر نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا مارٹن کوپر نے، ہیں موجود ہیں، زندہ ہیں، موٹورولا کمپنی کے انجینئر امریکہ میں ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو ہم نے دین کو کہاں سیکھنا تھا، ہم کہاں سیکھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ارے بھائی اگر آپ کو سبزی خریدنا ہے تو آپ لوہار کے یہاں تھوڑی جائیں گے سبزی خریدنے، وہاں لوہا ملے گا۔ سبزی خریدنے کے لیے سبزی والے کے پاس جائیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، علم کے لیے علم والوں کے پاس جائیے۔ موبائل از این آئٹم، ایک آئٹم ہے، ایک مشین ہے، جو ڈالیں گے وہ بتائے گا، خود سے اس کے اندر تھوڑی کوئی صلاحیت ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس میں جائز بھی ہے، ناجائز بھی، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے۔ اچھی چیزیں لے لیجیے، خود ما صفا ودع ما کبیر، جو اچھی ہے وہ لے لیجیے، جو خراب اس کو چھوڑ دیجیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آئی، نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء ہمارے نبی، اور قرآن مجید کی اتباع کی بات 1985 میں کنگ فہد پرنٹنگ پریس جو مدینہ منورہ میں قائم ہوا، کنگ فہد پرنٹنگ پریس جو مدینہ منورہ میں قائم ہوا، میں عرض کروں ہر سال 10 ملین قرآن مجید طبع کرا کر پرکاشت کراتا ہے باقاعدہ طور پہ، یعنی پرنٹنگ ہوتی ہے، اس کی چھپائی ہوتی ہے، یعنی 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ قرآن مجید ہر سال ایک پریس، کنگ فہد پرنٹنگ پریس مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ جو ہے وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں، خالی ایک پریس چھاپتا ہے قرآن مجید کی طرف۔ اس سے جڑی دلچسپ باتیں معلوم کر لیجئے،
ہندوستان میں سب سے بڑا قرآن مجید راجستھان کے شہر ٹونک میں عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں مولانا غلام رسول صاحب کی کتابت میں وہ قرآن مجید تیار ہوا. کتابت فرمائی. سبحان اللہ کہیے گا. 10.5 فٹ لمبا وہ قرآن, 7.5 فٹ چوڑا, 10.5 فٹ لمبا, 7.5 فٹ چوڑا, 250 کلو گرام وزن کا وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. میں اس کا نام سے مختصر قرآن, سب سے چھوٹا مختصر قرآن, سب سے مختصر قرآن. مدھیہ پردیش میں ریوا نام کا شہر, راستے میں آپ بات کر رہے تھے باقاعدہ ریوا اور کٹنی کی. میں عرض کر دوں آپ سے, جو لوگ الہ آباد جاتے ہیں راستے میں پڑتا ہے ریوا. مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں مختصر قرآن, سب سے مختصر قرآن, 2.5 سینٹی میٹر لمبا. سبحان اللہ. 2.5 سینٹی میٹر لمبا. 2.5 سینٹی میٹر کا مطلب ہوا 1 انچ. 2.54 سینٹی میٹر کا 1 انچ ہوتا ہے. 2.54. میں عرض کر دوں آپ سے 2.54 سینٹی میٹر کا 1 انچ. 2.5 سینٹی میٹر لمبا, 1.5 سینٹی میٹر چوڑا. میگنیفائی گلاس سے پڑھا جاتا ہے, وہ ایسے نہیں پڑھنے میں آئے گا. میگنیفائی گلاس سے 2.5 سینٹی میٹر لمبا, 1.5 سینٹی میٹر چوڑا قرآن مجید ماشاءاللہ مدھیہ پردیش کے شہر ریوا میں رکھا ہوا ہے. بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن تھے, ملا عبد الصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ. ملا عبد الصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ, ان کی کتابت اتنی باریک تھی, ان کی لپی اسٹائل آف رائٹنگ, لکھنے کا انداز, ان کا خط اتنا باریک تھا, اتنے باریک حروف لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر, سبحان اللہ کہیے پہلے, پھر آگے کی بات بتاؤں, پھر سے کہیے سبحان اللہ. چاول کے دانے پر, یہ کرشمہ ہے قرآن کا, چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ دی تھی انہوں نے. قل اللہ شریف میں حروف کتنے؟ 47. اس ناچیز کے گنے ہوئے ہیں, شمار کیے ہوئے. یہ چھپی چھپائی نہیں کہی جاتی اس میں. مذاکرے میں مناظرے میں چھپی چھپائی کبھی نہ کہیے گا. جب تک سورۃ الفلق میں حروف کتنے؟ 71. سورۃ الناس میں حروف کتنے؟ 80. سورۃ الاخلاص شریف میں حروف کتنے؟ 47. سورۃ الکوثر میں حروف کتنے؟ 42. سورہ فاتحہ شریف میں حروف کتنے؟ 122. یہ سب شمار کیے ہوئے ہیں. عجیب نمبروں کا بھی معاملہ ہے. حکمت دیکھیے, اللہ کی مصلحت دیکھیے. یہ ایسی اتفاقیہ تھوڑی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہیں. یہ کیا اتفاقیہ ہے؟ یہ بسم اللہ کیا نبی نے بنائی, صحابہ کرام نے بنائی؟ سب توقیفی ہے, منزل من اللہ ہے. حافظ صاحب, منزل من اللہ ہے بسم اللہ. میں عرض کر دوں 19 حروف, اور میں عرض کر دوں آپ سے, اور سورہ علق جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے, سورہ علق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق, اس میں باقاعدہ طور پہ آیتیں بھی 19 ہی ہیں. سبحان اللہ. جہنم کے دروازے پر جو فرشتے کھڑے ہیں علیہا 19, وہ بھی 19 ہی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. اس میں حروف کتنے ہیں دیکھیے گا جا کر کے کل. یہ کیا اتفاقی چیز ہے؟ کوئی تو مصلحت ہے, کوئی تو ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. 12 حروف کی آیت شریفہ ہے. مدرسہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, مدرسہ فاروق اعظم, مدرسہ 5 حروف, فاروق 5 حروف, اعظم 4 حروف, 14 حروف کا مجموعہ ہے. اب 14 کا عدد کتنا مبارک ہے, ذہن لے جائیے. میں عرض کر دوں آپ سے, صلی اللہ علیہ وسلم حروف 15 ہیں, 15 حروف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ ذرا ذہن لے جائیے اپنا. 12 کا حروف کتنا مبارک ہے, ورفعنا لک ذکرک, حروف 12. کہیے سبحان اللہ. سورہ فاتحہ شریف میں آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, حروف کتنے؟ 12. سبحان اللہ. کہیے الرحمن الرحیم میں حروف کتنے؟ 12. مؤذن ہر روز ہمیں بلاتا ہے مسجد میں, کامیابی کی طرف آ جاؤ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, حی علی الفلاح, آ جاؤ ترقی کی طرف, حی علی الفلاح, آ جاؤ بلندی کی طرف. 12 حروف, باقاعدہ 12 حروف کا مجموعہ ہے یہ لفظ, اس میں 12 حروف. نماز ظہر میں رکعت کتنی؟ 12. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی. قرآن مجید میں کتنے مقام پر, قرآن مجید میں کتنے مقام پر؟ کہیے 12. جس اسلام کے آپ پیروکار ہیں وہ لفظ اسلام قرآن مجید میں کتنے مقام پر؟ 12 مقام پر.
شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے۔ اقبال نے کہا قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں کارکشا کارساز، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو 12 کا عدد کتنا مبارک۔ یہ بچے 4 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ مدرسہ فاروق اعظم کا کارنامہ، حافظ محمد اسیر صاحب اور ان کے رفقاء کرام کی محنتیں، ان کی مشقتیں، ان کی تربیتیں، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، حافظ مسعود صاحب نے ہم کو فون پہ بار بار یاد دلایا، بار بار یاد دلایا، مدرسے کے سلسلے میں واقع ابھی اسٹیج پہ یاد دلایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ ایسا نہیں جو کندھے بیٹھا بیٹھا لکھتا نہ ہو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ ایک لفظ نہیں بولتے ایسا جو کندھے بیٹھا بیٹھا لکھتا نہ ہو۔ ابھی اسٹیج پہ یاد دلایا مدرسے کے بارے میں ضرور۔ 4 کا عدد کتنا مبارک، خالق کائنات مالک ارض و سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام اللہ۔ اللہ میں حروف کتنے؟ اللہ میں حروف کتنے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف کتنے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کیسی نسبت ہے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسی قربت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو کتنی قربت، کتنی محبت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے، محمد لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، حروف 4۔ اللہ پاک کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی ایک تشدید۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ایک تشدید۔ اللہ پاک کے نام میں 3 حروف، مجموعی طور پہ 3 حروف، اور ٹوٹل باقاعدہ 4 حروف، اور جو حرف استعمال ہوئے 3 ہی ہوئے، چونکہ لام 2 مرتبہ آیا ہے، لام 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایسی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف تو 4 ہیں، مگر باقاعدہ جو حرف استعمال ہوئے وہ 3 ہی ہوئے ہیں۔ میم 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، میم 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 3 حروف باقاعدہ اللہ پاک کے نام میں، 3 حروف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں، اللہ کے نام میں پورے مجموعی طور پہ حروف 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں مجموعی طور پہ حروف 4۔ اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، نبی کے نام میں کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کا نام لکھیے خالق، اللہ کا نام خالق، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام ناطق صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حروف 4۔ اللہ کا نام کریم، اللہ کا نام کریم، اس میں بھی حروف 4۔ یہ 4 بچوں کے اوپر بات اللہ نے بات ذہن ڈالی۔ 4 کا عدد کتنا مبارک ہے، ان کو حافظ بنانے والا اللہ ہے، ان کو حافظ بنانے والا اللہ ہے۔ میں عرض کر دوں ان کو باقاعدہ قرآن مجید کے 85 یعلمون، قرآن مجید میں 85 مقام پر یعلمون، ایک ایک یعلمون ان کے سینے میں اللہ نے لکھا ہے۔ 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنو ہے، 88 مقام پر قرآن میں یا ایھا الذین آمنو ہے، ایک ایک یا ایھا الذین آمنو کو نقش اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں کیا ہے۔ اللہ پاک کے باقاعدہ نام، اللہ پاک کے نام قرآن مجید میں تقریباً 2697 مقام پر، واللہ اعلم بالصواب۔ میں عرض کر دوں آپ سے 2670، جیسا کہ لکھا ہے مفسرین قرآن نے، 2697 مقام پر اللہ پاک کا نام موجود ہے۔ اللہ پاک کا مبارک نام ان کے سینوں میں ماشاءاللہ یاد ہو گیا، حفظ ہو گیا، نقش ہو گیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں آپ سے، تو 4 کی بات کر رہا تھا۔ اللہ کا نام لکھیے کریم، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام لکھیے رحیم، 11ویں پارے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے سلسلے میں فرمایا رؤوف الرحیم۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا رؤوف الرحیم، ہمارے محبوب بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحم کرنے والے، بڑے رحم دل ہیں، رؤوف الرحیم۔ ہمارے نبی کا ایک نام رحیم، رحیم میں حروف 4۔ اللہ کا نام مجیب، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام حبیب، اس میں بھی حروف 4۔ اللہ کا نام حسیب، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام خطیب، اس میں بھی حروف 4۔ نبی کا نام خطیب، اس میں بھی حروف 4۔ اور آپ قرآن لکھیے، قرآن لکھیے، قرآن میں حروف 4۔ سبحان اللہ، قرآن میں حروف 4، حدیث میں حروف 4، قرآن میں حروف 4، حدیث میں حروف 4، رسول میں حروف 4، رسول میں حروف 4۔ بچے حافظ ہوئے، حافظ ہوئے، حافظ میں حروف 4، حافظ میں حروف 4۔ قاری صاحب نے حافظ بنایا، قاری میں حروف 4، قاری میں حروف 4۔ عالم آئے ہوئے ہیں، عالم میں حروف 4، عالم میں حروف 4۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں حروف 4، جلسے میں حروف 4۔
چار، یہ محفل سجی ہوئی ہے، یہ محفل لگی ہے، محفل میں حروف چار، محفل میں حروف چار. میں عرض کر دوں اور آگے بڑھ جائیے، اور آگے بڑھ جائیے، آپ باقاعدہ کھانے کی طرف آ جائیے، کھانے کی طرف. چار کی برکتیں ہر جگہ نظر آئیں گی. پلاؤ میں حروف چار، زردے میں حروف چار، پلاؤ میں حروف چار، زردے میں حروف چار، روٹی میں حروف چار، بوٹی میں حروف چار، روٹی میں حروف چار، بوٹی میں حروف چار، سالن میں حروف چار، سالن میں حروف چار. چاول کھائے، چاول میں حروف چار، چاول کے اندر دال ڈالی، چاول کے اندر مسور کی دال ڈالی، مسور میں حروف چار، مسور میں حروف چار، اخنی میں حروف چار، چٹنی میں حروف چار، چٹنی میں حروف چار. اخنی ہماری مائیں بہنیں جو بریانی بناتی ہیں، پلاؤ بناتی ہیں، اخنی ڈالتی ہیں، اخنی میں حروف چار. نہیں، جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا موضوع بدلے گا نہیں. میں عرض کر دوں آپ سے چاری چار، چاری چار، چاری چار. میں عرض اخنی میں حروف چار، اخنی میں حروف چار، اخنی میں حروف چار، چٹنی میں حروف چار. کھانے کے بعد کھیر کھائی، کھیر کھائی، کھیر میں حروف چار، کھیر میں حروف چار. کھانا کس میں کھاتے ہیں؟ پلیٹ میں، پلیٹ میں حروف چار، پلیٹ میں حروف چار. کھانے کے بعد پانی پیا، پانی میں حروف چار. دسترخوان بچھایا، دستر میں حروف چار، خوان میں حروف چار. نہیں، جب تک پورا مجمع، آدھے لوگ نہیں، پورا مجمع جب تک سبحان اللہ نہیں کہے گا. اللہ پاک کے نام پاک کے چار مبارک حرفوں کی برکتیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام کے چار حروف کے صدقے دیکھنا ہے تو مدرسہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ان چار بچوں کو دیکھ لیجئے، چار بچوں کو دیکھ لیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے سبزی کی طرف آ جائیے، سبزی کی طرف آ جائیے. سبزی لکھیے، سبزی میں حروف چار، لوکی میں حروف چار، ترئی میں حروف چار. ڈاکٹر جو سبزیاں لکھتا ہے ان سب میں چار ہی چار حروف آ رہے ہیں. سبزی میں حروف چار، لوکی میں حروف چار، ترئی میں حروف چار، ترئی میں حروف چار، ترئی میں حروف چار. پرول میں حروف چار، پرول سب سے طاقتور سبزی، پرول، پرول میں حروف چار، پرول میں حروف چار. میں عرض کر دوں اور باقاعدہ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نکاح میں حروف چار، شادی میں حروف چار، نکاح میں حروف چار، شادی میں حروف چار. شوہر میں حروف چار، بیوی میں حروف چار، شوہر میں حروف چار، بیوی میں حروف چار، شوہر میں حروف چار، بیوی میں حروف چار. بیٹے میں حروف چار، بیٹی میں حروف چار، بیٹے میں حروف چار، بیٹی میں حروف چار. دادا میں حروف چار، دادی میں حروف چار، نانا میں حروف چار، نانی میں حروف چار، نانا میں حروف چار، نانی میں حروف چار. اور آپ کے نکاح میں جو خاتون بن کے آتی ہیں ان کو دلہن کہا جاتا ہے، دلہن میں حروف چار، دلہن میں حروف چار. میں عرض کر دوں آپ سے دلہن میں حروف چار، رحمت میں حروف چار، برکت میں حروف چار، رحمت میں حروف. نہیں، جب تک پورا مجمع آئے میں نے کہا الفاظ آتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بتاتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رحمت میں حروف چار، برکت میں حروف چار، رحمت میں حروف چار، برکت میں حروف چار. مسجد میں حروف چار، مسجد میں حروف چار، مزار میں حروف چار، مسجد میں حروف چار، مزار میں حروف چار. مکتب میں حروف چار، مکتب میں حروف چار. میں عرض کر دوں مکتب میں حروف چار، مکتب میں حروف چار، مکتب میں حروف چار. چار کا سارا ماجرا، چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں، چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ. چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں. اہل بیت رسول کا تذکرہ کیا کیجئے، نواسۂ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کیا کیجئے. سب کا سب لٹا دیا، زندگی بھر کا سرمایہ زندگی لٹا دی امت محمدیہ کے لیے. جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں ایک مرتبہ محرم الحرام کے موقع پہ ہم آئے تھے، تو اس موقع پہ اس موضوع پہ بیان بھی ہوا تھا. میں عرض کرنا آپ سے حضرت سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کیجئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تذکرہ کیا کیجئے. تو امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی. سید الانبیاء. اب پھر آپ کا میں امتحان لینے جا رہا ہوں.
سبحان اللہ کہاں تک آئے گا؟ امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء۔ اب دیکھیں سبحان اللہ کہاں تک آپ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، نور الہدیٰ ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا سیدنا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ نبی نے جس چیز کو چھو لیا وہ چیز صبح قیامت تک کے لیے مشہور و مقبول ہو گئی۔ نبی نے اپنے گھر میں خالی 10 گھوڑے پالے تھے، 10 گھوڑے، ان 10 گھوڑوں کی برکتوں سے پوری دنیا میں آج 6 کروڑ گھوڑے ہو گئے، سبحان اللہ، 6 کروڑ گھوڑے ہو گئے۔ نبی نے اپنے گھر میں 100 بکریاں پالی، 100 بکریاں پالی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت فرمائی، نبیوں نے محبت فرمائی بکرے اور بکری سے۔ 100 بکریاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھر میں پلی ہوئی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آج پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد بکریاں ہی بکریاں ہیں، سبحان اللہ کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرغ کا، باقاعدہ مرغ کا گوشت نوش فرمایا۔ آج پوری دنیا میں 19 ارب مرغے ہیں، سبحان اللہ کی۔ سوال تو ایسے آتے، ایک صاحب کہنے لگے حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ارے بھیا ایسے ایسے سوال، یہ سوال آیا ہندوستان میں سب سے پہلے، یہ میں نے ہی عرض کیا تھا، ہم ہی نے سوال قائم کیا کہ کبھی اس طرح بھی ذہن لے جائیے، کبھی کوئی پوچھ بیٹھے تو جواب تو رہے، کہ ہندوستان میں سب سے پہلے آدھار کارڈ کس کا بنا؟ پہلا سوال میں عرض کر دوں آپ سے، ہندوستان میں سب سے پہلا آدھار کارڈ کہاں بنا؟ اسی صوبے میں بنا، صوبہ مہاراشٹر میں، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ کہاں پر؟ پونا کے قریب۔ پونا سے کتنے فاصلے پر؟ 470 کلومیٹر کے فاصلے پر علاقہ تمبھالی نام کا گاؤں، خاتون کا بنا، ہماری ایک بہن کا بنا، استری، ایسی سمان جنک استری، رنجنا سوناوانے، that was the first lady of our loving country، ہمارے اس عزیز ترین پریے دیش بھارت کی پہلی ایسی ہماری بہن ہے جس کا وہ سب سے پہلی مرتبہ آدھار بنا تھا 29 ستمبر سن 2010 کو، 12 سال پہلے 29 ستمبر سن 2010 کو پہلی مرتبہ آدھار کارڈ انہی کا بنا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو سوال تو ایسا ہوتا ہے، کہیں گے حضرت بھینس میں زیادہ ہڈیاں یا انسان میں؟ میں عرض کرتا ہوں، تو میں نے عرض کیا 206 ہڈیاں بھینس میں ہیں، آپ کے اندر ایک ہڈی زیادہ ہے، 206 ہڈیاں، بھینس میں 205 ہیں، آپ کے اندر 206 ہڈیاں ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو طرح طرح کے سوال میں عرض کر دوں آپ سے اسی طریقے سے۔ تو خالق کون؟ اللہ، مالک کون؟ اللہ، اللہ کے خالق پہ بات آ گئی، اللہ کہہ دیا، مجھے اجازت دے دیجیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ میں عرض، فضا میں ہوا میں اڑنے والے 4 کھرب پرندوں کو دانہ دینے والا کون؟ کہیے اللہ۔ 7 ارب 90 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ کبوتر، 42 کروڑ کبوتر پوری دنیا میں، تقریباً 42 کروڑ کبوتروں کو دانہ دینے والا کون؟ میں عرض کر دوں، بتا how many ducks in the world at present time? At currently there are ducks 550 lakhs, 5 crores، 5 کروڑ بطخوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ 2 کروڑ اونٹوں کو پانی پلانے والا کون؟ میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا how many dogs in the world at presently? There are 900 million dogs in the world at present time۔ دنیا میں کتے کتنے ہیں؟ میں عرض کر دوں 90 کروڑ کتے، ان کتوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم کسی ایک کتے کو پابندی سے کھانا کھلاتے ہیں، اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی کتا بھوکا نہیں سوتا، اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ How many cats in the world؟ بلیاں کتنی ہیں؟ There are 600 millions۔
600 million cats in the world at currently, at present time. 60 کروڑ بلیاں، ان کو کھانا دینے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے 10,500 قسم کے پرندے، ٹوٹل پرندے ہوئے تقریباً 4 کھرب، 4 قسمیں بتا رہا ہوں، 10,500. جیسے کبوتر ایک قسم ہے، اور خالی کبوتر، ٹوٹل کبوتر 42 کروڑ ہوئے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت کوے کتنے ہیں؟ اسٹیج سے اترے لکھیم پور کے علاقے میں، لکھیم پور اتر پردیش کا سب سے بڑا ضلع، جیسی اسٹیج سے اترے سب مصافحہ کر رہے، حضرت کوے کتنے؟ میں نے کہا کہاں؟ ہندوستان میں کہ پوری دنیا میں؟ دوسرا ہو تو فوراً بھاگے کنارے میں، بھیا مصافحہ کرنے میں مشغول رہے گا، اس کا سوال نظر انداز ہو. میں نے کہا کہاں؟ میں نے عرض کیا 27 کروڑ تقریباً پوری دنیا میں. یہ سب تو آپ کو گوگل سے مل جائے گا، گوگل پہ بڑی جانکاریاں بھی ہیں اور باقاعدہ معلومات بھی ہے، جی کے بھی ہے. تو کبھی کبھی اس کو بھی وقت دیا کیجیے، گوگل سے اچھی باتیں بھی حاصل کر لیا کیجیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، نبی کا ذکر باقاعدہ ایشیا میں، نبی کا ذکر کاکیشیا میں، نبی کا ذکر ایشیا میں ہے، نبی کا ذکر کاکیشیا میں ہے، نبی کا ذکر یوریشیا میں ہے، نبی کا ذکر یوریشیا میں ہے، نبی کا ذکر سلیشیا میں ہے، نبی کا ذکر سلیشیا میں ہے، نبی کا ذکر آسٹریلشیا میں ہے، نبی کا ذکر انگلینڈ میں ہے، نبی کا ذکر فن لینڈ میں ہے، نبی کا ذکر ہالینڈ میں ہے، نبی کا ذکر پولینڈ میں ہے، نبی کا ذکر گرین لینڈ میں ہے، نبی کا ذکر کینیڈا میں، نبی کا ذکر امریکہ میں، نبی کا ذکر افریقہ میں، نبی کا ذکر اٹلی میں، نبی کا ذکر فلسطین میں، نبی کا ذکر فلپین میں، نبی کا ذکر یمن میں ہے، نبی کا ذکر سعودی عرب میں ہے، نبی کا ذکر باقاعدہ عراق میں ہے، نبی کا ذکر ایران میں ہے، نبی کا ذکر ہندوستان میں ہے، نبی کا ذکر آذربائیجان میں ہے، نبی کا ذکر فرش پر، نبی کا ذکر عرش پر، نبی کا ذکر فرش پر، نبی کا ذکر عرش پر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نبی کا دیدار سب سے پہلے کرنے والے صحابہ کرام، نبی کے دلارے صحابہ ہے، نبی سے سب سے پہلے دین سیکھنے والے صحابہ کرام، نبی سے سب سے پہلے شریعت کا سبق حاصل کرنے والے صحابہ کرام. اور شان صحابہ چند کلمات عرض کر کے بھی مجھے اجازت دے دیجیے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں. شان سبق سبحان اللہ کہہ دیجیے. نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے جانثار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے جانثار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے اطاعت گزار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے پاکیزہ کردار صحابہ، نبی کے خوش کردار صحابہ، نبی کے خوش کردار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی فراست کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی امانت سے اجازت دینے والا ہوں سبحان اللہ پڑھ دیجئے. نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ. اور عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ. آپ بھی کہیے عرش معلی سے، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر. توجہ ہے. پیچھے والے کہیں عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ. اللہ صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے کہیں آپ اور پیچھے والے. ماشاءاللہ سب جا رہے ہیں حضرت. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اور آج کا یہ جلسہ بے مثال. السلام علیکم. بھائی دیکھیے آپ کا جلسہ ادھورا رہ جائے گا
جس مدرسے کے زیر اہتمام یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، اس کی روحداد سنے بغیر اگر آپ چلے گئے تو گویا یہ آپ کا جلسہ ادھورا رہ گیا۔ اس مدرسہ فاروق اعظم کے محتمم حافظ عزیز صاحب آپ کے سامنے ہے، اور مختصر وقت میں 4 حافظ انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ یہ مدرسے کی مختصر روحداد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چند اعلانات ہیں، اور اعلانات کے بعد پھر دعا، اور دعا کے بعد اختتام جلسے کا اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو یاد پار لگانے کے لیے مسلمانوں کے علمی و فکری رہنمائی جن بندگان خدا نے کی، اگر حدیث بن نعمت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ وہی لوگ ہیں جن کو تاریخ قوم و ملت میں اکابر دیوبند کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ تاریخ چہرے پر کتنا ہی گرد و غبار اڑایا جائے، یہ حقیقت روشن کی طرح واضح ہے کہ آج اس ملک کے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جتنے دینی و تعلیمی ادارے اپنے فیوز برکات سے لاکھوں بندگان خدا کو سیرابی پیش بخش رہے ہیں، وہ اکثر و بیشتر انہیں اکابر اولیاء اللہ کے اخلاص بے کرام، محنت شاقہ، عدیم المثال، فہم و بصیرت اور دور اندیشی کا عکس جمیل ہے۔ ہم جب اب سے 1 صدی پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان بے سر و سامان علماء کرام اور مجاہدین عظام نے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، کس طرح انہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں اور ذہنی بے راہ روی کے سامنے سینہ تان لیے، کس طرح علم و فن، دین و شریعت، تبلیغ و ہدایت اور تصنیف و تعلیم کا ایک عظیم، مستحکم اور مضبوط قلعہ تعمیر کیا۔ قیام انہیں علماء کرام اور اکابرین دین کے خوابوں کی تکمیل اور ان کے عزائم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے اس محبوب ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ سن 2016 عیسوی ادارے کی زندگی کا پہلا سال اور اولین منزل ہے۔ اس سال ادارہ کا بجٹ کم و بیش 58,000 تھا۔ یہ رقم بھی اللہ کے نیک اور درد مند بندوں کے جذبہ احساس سے میسر آئی تھی، اور آج تقریباً 6 سال کے بعد سالانہ خرچ کم و بیش 6.5 لاکھ روپے سے متجاوز ہے۔ تب بھی اس کے اخراجات کے لیے کسی مستقل آمدنی یا مستقل ذرائع وسائل کا سہارا نہیں لیا جاتا، بلکہ عام لوگوں کے مخلصانہ عطیات سے ہی تمام اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ مدرسہ کا ایک دستور اساسی ہے جو بامبے پبلک ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ اسی دستور کے مطابق مدرسہ کی ایک مجلس منتظمہ بھی ہے جو 7 افراد پر مشتمل ہے، جس کی زیر نگرانی تمام تعلیمی و انتظامی امور سر انجام پاتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدرسہ کا ایک شورائی نظام بنایا گیا ہے جو 11 افراد پر مشتمل ہے، جس کو دستور طور پر حیات حاکمہ کا مقام حاصل ہے۔ اغراض و مقاصد عقیدہ اہل سنت والجماعت اور مسلک حنفی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی علوم و فنون کی ترویج و ارشاد،
عربی زبان ادب کے فروغ کے ساتھ مذہبی، ملکی اور مادری زبان کی تعلیم و ترویج، حسب ضرورت دینی ماحول میں عصری تعلیم، علاقہ و اطراف میں تعلیمی نظام کو وسعت دینا، اساتذہ و ائمہ مساجد کی تربیت کا مناسب انتظام کرنا اور وہ تمام امور سر انجام دینا جو مقاصد والا کے حصول میں معاون ہو۔ الحمدللہ اس وقت مدرسہ میں حفظ و ناظرہ کے 17 بچے اور مکتب کے 20 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ادارہ کی کوشش ہے جو بچے مدرسہ کے آغوش میں آئیں وہ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشرہ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ آئندہ کے منصوبہ اور پروگرام چونکہ یہ مدرسہ عاریتاً لی ہوئی زمین پر تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، نیز قرب و جوار کا ماحول مدرسہ کی توسیع و ترقی کا متحمل نہیں ہے، اس لیے ذمہ داران مدرسہ نے فیصلہ لیا ہے کہ کسی ہم آہنگ اور موزوں علاقہ کا تعین کر کے تقریباً 5000 اسکوائر فٹ پر مشتمل اراضی مدرسہ کے لیے فراہم کیا جائے تاکہ آئندہ کے منصوبہ اور پروگرام کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ آخری بات، بہرحال ہزاروں سال اس دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی جماعت یا فرد نے توکل و قناعت اور خدمت دین کا بے گرہ جذبہ اور عزم اپنے اندر پیدا کیا ہے، حق تعالیٰ کی رحمتیں اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عنایتیں ان کے لیے مشعل راہ بنی ہیں۔ نیت میں صفائی ہو، قلب و بصر میں اخلاص ہو، منزل سیدھی اور مقصد نیک ہو تو ناممکن نہیں ہے کہ کامیابی کے فرشتے ہر قدم پر اس کا استقبال نہ کریں۔ مدرسہ کی زندگی کا ایک ایک دن اس بات کا گواہ ہے کہ حق تعالیٰ کی خاص عنایات اس کے دروبام پر سایہ فگن رہی ہیں۔ حالات میں کتنی ہی کروٹیں لی، موسموں نے مزاج بدلا، لیکن اس کارخانے علم و عرفان کی ترقی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حق تعالیٰ مدرسہ کے تمام معاونین اور مخلصین، بالخصوص حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب قاسمی، حاجی عبد المعبود صاحب، بھائی آفتاب عالم صاحب، بھائی محمد اشفاق صاحب، بھائی محمد رضوان صاحب، بھائی محمد شبیر صاحب، حاجی محمد ریاض بابو صاحب، حاجی شکیل آرمی صاحب، بھائی محمد امجد خان صاحب، حاجی عبد القدیر صاحب، بھائی عمران لیڈر صاحب اور حاجی محمد نصیر صاحب وغیرہ کو دین و دنیا میں سربلند فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ اسیر صاحب، محترم مدرسہ فاروق اعظم، جن سے مدرسے کی رودات سن رہے تھے آپ، اور انتظامیہ مدرسے کا نام بھی آپ نے سن لیا ہے۔ یہ حضرات اس مدرسے کے منتظمین ہیں جن کے انتظام اور جن کے اہتمام سے مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے اور آگے ترقی کرے گا۔ یہ تو ایک اعلان ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ 23 نومبر بروز بدھ ایک نادیہ پروگرام تقیہ محبوب شاہ گراؤنڈ میں رکھا گیا ہے، جس میں قاری احسان محسن صاحب تشریف لائے ہیں، اور اس جلسے کے جو صدر ہیں حضرت مولانا حافظ مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اس نادیہ پروگرام کے صدر بھی یہی ہیں۔ ان کی صدارت الحمدللہ اللہ نے قبول کر لی ہے اور عام ہو گئی ہے۔ کل بعد نماز عشاء فوراً مسجد بکر قصاب میں ایک پروگرام اور ہے جو حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم خلیفہ اور مجاہد ہیں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تامل ناڈو سے تشریف لا رہے ہیں۔ حافظ صاحب کی مسجد میں ان کا عشاء بعد پروگرام ہوگا کل بعد نماز عشاء یعنی پیر کو۔ اس لیے اس جلسے میں صاحب نسبت بزرگوں کی بات ہی اور ہوتی ہے، اس لیے ایسی مجلس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جہاں تک ہو سکے ایسی مجلس کو ضرور وصول کرنا چاہیے۔ یہ دو اعلان تھے۔
ان پروگراموں میں شرکت فرمائیں۔ اب حضرت مولانا قطب الدین صاحب دامت برکاتہم سے دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی دعا پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ منتظمین جلسہ کی طرف سے میں تہ دل سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے مولا یقیناً ہم گنہگار ہیں، اے مولا یقیناً ہم خطا کار ہیں، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے مولا تیری صفت کریم ہے، بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے۔ اے مولا ہم کتنے ہی خطا کار ہیں لیکن ہمارے گناہ محدود ہیں، تیری رحمت بے پناہ وسیع ہے۔ اے مولا تو وسعت رحمت کا معاملہ فرما کر محدود گناہوں سے صرف نظر فرما، محدود گناہوں سے صرف نظر فرما۔ اے مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جس ادارے کی جانب سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا، اے مولا اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے مولا امت مسلمہ کو قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو صاحب قرآن بنا دے، اے مولا ہم سب کو اپنا بنا لے، اے مولا ہم سب کو اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لے۔ اے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے مولا تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے مولا سارے عالم میں مسلمانوں کو عزت، غلبہ، قوت، سرخروئی نصیب فرما۔ اے مولا اسلام کا بول بالا عطا فرما۔ اے مولا ہمارے اس ملک میں امن و آشتی قائم فرما، محبت اور بھائی چارگی قائم فرما۔ اے مولا مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا سلاطین اور بادشاہوں کے قلوب بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، اے مولا تو ان کو اپنی طرف پھیر لے۔ اے مولا تو ان کو قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے نافع بنا دے۔ اے مولا محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی کل کا جو جلسے کا اعلان ہوا مسجد بقر قصاب میں، کوشش اس بات وہاں پڑھ لیں۔ عشاء کی جماعت مسجد بقر قصاب میں 8 بجے ہے، نماز کے بعد فوراً جلسہ شروع ہو جائے گا۔ اور ایک خاتون سخت بیمار ہیں، ان کے لیے آپ سب حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ ان کو صحت ابھی عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ لائیو ہے نہیں تو یہ میرے کو کل مل جائے گا، ہمارے چینل میرے پاس ہے۔ کون سا چینل؟ یہ جانے بعد میں کیا ملے گا؟ ہلو ایک اعلان رہ گیا بھائی، بزم قاسم مومن پورہ ناگپور کے زیر اہتمام
ایک روزہ عید الشام دینی جلسے عام 24 دسمبر بروز سنیچر بعد نماز عشاء یم مسلم فٹ بال گراؤنڈ علی پورہ میں ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسے کی صدارت الحاج محمد مصطفیٰ صاحب فرما رہے ہیں اور مقرر خصوصی حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قاسوی چترویدی تشریف لا رہے ہیں ارریہ بہار سے۔ تمام حضرات سے اس جلسے میں شرکت کی درخواست ہے۔ نمبر نام ڈالنا اور حافظ مصطفیٰ ناطق اللہ آفیشیل پر مصطفیٰ ہاں یہ مصطفیٰ کا ہے، میرے چینل اپلوڈ نہیں کرتا کریں گا ابھی ساتھ میں۔ کہاں گیا وہ بھاری کے بنایا لیکن اپلوڈ نہیں کرتا وہ چیک نہیں کر رہا وہ اس کو کر رہا ہوا سب کیا کہے بھائی اے مصطفیٰ یہ بند کر اس کو پہلے پٹ سے بند کرنا نہیں آتا ابے تیرے سیٹنگ کا کیا ہے؟ ارے بھائی کچھ سیٹنگ ویٹنگ کچھ نہیں اگر کوئی اترنے کا انتظار کرنا ہے دو دن